بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ عثمان بزدار ہٹ وکٹ ہو گیا۔ یہ پیشن گوئی پیر صاحب کی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پیر صاحب نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا، نوافل ادا کیے۔ پیر صاحب نے کہا ہے چودھری قربانی نہیں دیتے، اور دیکھ لو چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گیا۔ یہ دوسری پیشن گوئی تھی۔ اب ترین گروپ بہت اہمیت اختیار کر گیا، خود کو زخمی کر کے مخالفین کو دفن کر دیا، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، شہباز شریف کی شیروانی سلتی رہ گئی۔ صدارتی نظام آئے گا، سب راضی ہیں۔ اگر شہباز شریف شیروانی پہن لیتا تو ہماری تو ساری محنت پر پانی پھر جاتا۔ شکر ہے اس نے شیروانی نہیں پہنی۔ پیر صاحب اپنی بات پر پکے ہیں۔ 31 اگست تک 101 پرویز الہی آ جائیں پھر بھی خان جائے گا۔ شہباز شریف کو گرفتار کرنا ہمارا حق ہے، اللہ ان کا بھلا کرے۔ ق لیگ نے بلا آخر بڑی خوشخبری سنا دی۔ پرویز الہی کی پریس کانفرنس۔ CIA اور را کی جانب سے خان کی جان کو خطرہ ہے۔ جو انہوں نے خط دکھایا تھا، بہت بڑا انکشاف۔ بیرونی طاقتیں خان پر حملہ کرنا چاہتی ہیں۔ پنجاب اور سرحد کے معاملات خطرناک صورتحال اختیار کر جائیں گے۔ قافلے رواں دواں ہیں۔ PDM اسلام آباد میں بڑا فتور کرے گی۔ کل جو PDM کا جلسہ تھا وہ دھوبی گھاٹ تھا۔ جس جگہ پر جانور ذبح ہوتے ہیں وہ جگہ لگ رہی ہے۔ منگل بدھ گوشت کا ناغہ، یہ پاکستان پر برا اثر ڈال رہا ہے۔ جانور ذبح ہوتا رہے، بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ حکومت کو منگل بدھ کو گوشت کے ناغے کو ختم کر دینا چاہیے۔ گوادر اور سرحد پر میزائل گرتے نظر آ رہے ہیں۔ نئی دہلی پر پاکستان کا پرچم لہرایا جائے گا۔ ان 6 مہینوں میں ملک کالے بادلوں کی زد میں نظر آ رہا ہے۔ بہت بڑا پنگا دکھائی دے رہا ہے بھارت کے ساتھ۔ اگلا بھارتی وزیر اعظم کانگریس سے ہوگا۔ مودی کو ان کے اپنے ماریں گے، ملبہ پاکستان پر ڈال دیں گے۔ بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ الحاق کر سکتا ہے۔ حسینہ واجد پاکستان کا دورہ کر سکتی ہے۔ چین تائیوان پر حملہ کر سکتا ہے، بہت خون خرابہ ہوگا۔ تائیوان پر قبضہ کر لے گا۔ جیسے صدام حسین نے کویت پر قبضہ کیا، ایسے ہی تائیوان قبضے میں نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد کے معاملات اچھے نظر نہیں آ رہے، اس چیز پر گہری نظر رکھو۔ مارچ اور اپریل کا مہینہ حکومت کے لیے فیصلہ کن ہوگا۔ حکومت ان مہینوں میں سٹیپ ڈاؤن کر جائے گی۔ فوج کا کردار مثالی ہوگا۔ آئندہ فوج کا سربراہ ملک کا سربراہ ہوگا۔ سندھ زرداری اور MQM کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ امریکہ گھٹنے ٹکا دے گا۔ مریم بلاول زرداری مولانا نے خان کو کوئی کام کرنے ہی نہیں دیا، اب عمران بھی ان کو کام کرنے نہیں دے گا۔ 2 کا 4 بر عدد ہمیشہ کی طرح وزیر اعظم پر بھاری ہوگا۔ اب قربانی عوام کی نہیں، حکمرانوں کی ہوگی۔ مہنگائی کی طرف حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہمارے معاملات عزت کے ہیں اور غیرت کے ہیں۔ آپ نے پیکج بھی دیر سے دیا، چین بھی دیر سے آیا، محمد بن سلیمان بھی دیر سے آیا۔ دعا جو بھی مانگنی ہے، پھر ثابت قدم رہو۔ تمہارے منہ سے جو بات نکلے وہ تقدیر ہے۔ ہر دعا کے ساتھ اول آخر درود تاج، درود ابراہیمی پڑھو۔ جو درود اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر پڑھتے ہیں وہ بھی تم پڑھو۔ خان صاحب یہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ منافق دھکا دے کر نہیں گراتے، یہ سہارا دے کر گراتے ہیں۔ خان صاحب یہ نہ سوچو یہ تمہیں ووٹ دیں گے، خان کے پاس ہی بڑی امام پاک ہے۔ پیر صاحب نے خان صاحب کے لیے 41 حاضریاں دیں۔ اللہ نے خان پر پھر مہربانی فرمائی۔ اللہ خان صاحب پر مزید مہربانی کرے۔ 2 کا عدد وزیر اعظم پر بھاری ہے۔ پاکستان چین کی شارگ ہے، یہ بات سب کو پتہ ہے، اور چین اپنی شارگ نہیں کٹنے دے گا۔ پاکستان اور چین کے درمیان سول ایٹمی معاہدہ ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ایک پہلے معاہدہ ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان پر حملہ چین پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور چین پر حملہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب پر میزائل گرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس صدی کی تیسری دہائی میں
مرد کامل آ رہا ہے جس کو ڈنڈے والی سرکار کہتے ہیں۔ پاکستان پر ثانی مدینہ کی سلطنت نظر آ رہی ہے۔ اسلام کا عروج پاکستان سے ہوگا۔ موجودہ حکمرانوں سے دست مساعی اٹھ چکا ہے۔ پنجاب چودھری برادران کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ گوادر دبئی اور ہانگ کانگ پر چھا جائے گا۔ چین گوادر پر بے تحاشا دلچسپی لے گا۔ گوادر کو دنیا کی بہترین پورٹ بنائے گا۔ کشمیر پر 370 مودی واپس لے گا۔ کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ ایل کے اڈوانی بدل چکا ہے۔ مودی پر خطرہ ہے۔ یوگی بھی بدل چکا ہے۔ فقیر دہائی دیتا ہے۔ کرسی کی پوجا کرنے والوں کے دن ختم۔ سب صدارتی نظام سے چھپ رہے ہیں۔ اگر خان جیت گیا تو سب بھاگ جائیں گے۔ زرداری صاحب لگانا یاریاں پھر گننے پھیرے۔ کل کے جلسے میں زرداری بہت اہم کھیل کھیل گیا۔ کپتان 5 فیصلہ کن باتوں پر ڈٹ گئے۔ شہباز شریف کے ساتھ بڑا ہاتھ ہونے والا ہے۔ کوئی لڑکی آخر سب ختم کر دے گی۔ نہ مریم آگے آنے دے گی نہ زرداری۔ کپتان کا آرمی چیف پر اہم بیان۔ شکنجہ مضبوط۔ خان کی ووٹنگ کے لیے گرین سگنل مل گیا۔ کپتان کی تقریر کے دوران اتحادیوں نے چھرا گھمپو دیا۔ کبھی بھی خان فوج کو طلب کر سکتا ہے۔ عدم اعتماد ناکام بنائی جا سکتی ہے۔ عمران خان نے خط دکھا کر کہا ہمیں لکھ کر دھمکیاں دی گئی۔ جلسے میں کون سا پیغام؟ فیصلہ عوام کے ہاتھ میں۔ بس جھوٹی تسلیاں ہیں۔ لوگوں کو روٹی بجلی گیس آسانی کے ساتھ چاہیے۔ آپ دے سکتے ہو۔ 7 رضوی نے مولانا فضل الرحمان کی واٹ لگا دی۔ یہ کیسے پہنچ گیا؟ خفیہ خط میں لکھا تھا ایک کو نفی کرو۔ خان نے کہا اگر مجھے نکالا تو خط منظر عام پر لاؤں گا۔ کون ہٹا رہا ہے؟ کپتان نے دھماکہ کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ پر سوالات اٹھ گئے۔ طبل جنگ بج گیا۔ تاریخی جلسہ ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ لکھ کر خان کے علاوہ اور بھی دھمکیاں دی گئی۔ خان کے طوطے اڑ گئے۔ کپتان نے ماسٹر گیم شروع کر دی۔ اپوزیشن کے طوطے اڑ گئے۔ ایم کیو ایم سے ڈیل کر کے لے آئے۔ غلط نہیں، اگر اپوزیشن نے کیا ہے تو غلط ہے۔ نواز شریف نے خان سے معافی مانگ لی۔ سیاست میں ہلچل مچ گئی۔ نواز شریف جلدی پاکستان ہوگا۔ مریم نواز کہتی ہے عمران خان کو باہر پھینک دیں گے۔ اللہ جانے کون بشر ہے۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کیا مریم نواز اپنے اس پلان میں کامیاب ہوگی یا نہیں؟ ان سے بس بڑی بڑی باتیں کروا لو۔ حقیقت سے ان باتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بھڑکے مارنا تو نون لیگ کا شروع سے وتیرہ رہا ہے اور اس کام میں نون لیگ کو کافی مہارت حاصل ہے۔ ناظرین کرام میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔